کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی خواب ٹوٹتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ کیا وہ ہوا میں بکھر جاتا ہے یا کسی ایسی جگہ جا کر قید ہو جاتا ہے جہاں روشنی کا گزر بھی منع ہے؟ ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں سے بھی آگے ایک ایسی بستی ہے جہاں وہ خواب رہتے ہیں جنہیں ان کے دیکھنے والوں نے ادھورا چھوڑ دیا، اور اس بستی کا راز ایک ایسی شہزادی کے پاس ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ پگھلا ہوا سونا گرتا ہے، لیکن اس سونے کو چھونے والا کبھی واپس انسان نہیں بن پاتا۔ بہت پرانی بات ہے جب ستارے زمین کے اب اتنے قریب تھے کہ لوگ ان کی سرگوشیاں سن سکتے تھے۔ ایک دور افادہ وادی میں ماں نور نامی ایک پری رہتی تھی۔ ماں نور عام پریوں جیسی نہیں تھی، اس کے پر ریشم کے نہیں بلکہ شفاف شیشے کے بنے تھے جو سورج کی روشنی میں 7 رنگ بکھیرتے تھے۔ وہ اس لاوارث خوابوں کی بستی کی محافظ تھی جہاں کائنات کے تمام ادھورے اور ٹوٹے ہوئے خواب جمع ہوتے تھے۔ اس بستی کا دستور عجیب تھا۔ یہاں ہر وہ چیز موجود تھی جو انسانوں نے چاہی مگر پا نہ سکے۔ یہاں مٹی کے بنے پرندے اڑتے تھے اور درختوں پر پھلوں کی جگہ چمکتے ہوئے ستارے اگتے تھے، لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے ایک گہرا دکھ چھپا تھا۔ ماں نور کا کام ان خوابوں کی حفاظت کرنا تھا تاکہ وہ کالی جادوگرنی ظلمات کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ ظلمات ان ٹوٹے ہوئے خوابوں سے ایک ایسی تاریخ دنیا بنانا چاہتی تھی جہاں امید کا نام و نشان نہ ہو۔ ایک رات جب پوری بستی چاندی کی چادر اوڑھے سو رہی تھی، ماں نور نے ایک عجیب آواز سنی۔ یہ کسی کے رونے کی آواز نہیں تھی بلکہ کسی کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ وہ اڑتی ہوئی یادوں کی جھیل کے کنارے پہنچی تو دیکھا کہ وہاں ایک ننھی سی لڑکی جس کے بال کمر تک لمبے اور سیاہ تھے، جھیل کے کنارے بیٹھی ایک ٹوٹے ہوئے کھلونے کو جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں نور حیران رہ گئی کیونکہ اس بستی میں کسی زندہ انسان کا آنا ناممکن تھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی؟ ماں نور نے نرمی سے پوچھا۔ لڑکی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری تھیں جیسے ان میں پوری کائنات سموئی ہو۔ میرا نام ستارہ ہے۔ میں اپنا وہ خواب ڈھونڈنے آئی ہوں جو کل رات مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ ماں نور کو احساس ہوا کہ ستارہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ وہ خوابوں کی شہزادی ہے جس کا ذکر قدیم کتابوں میں تھا۔ ظلمات جادوگرنی نے ستارہ کے گاؤں سے تمام بچوں کے خواب چرا لیے تھے تاکہ وہ اپنی طاقت بڑھا سکے۔ ماں نور اور ستارہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان خوابوں کو آزاد کرائے گی۔ ان کا سفر شروع ہوا خاموش جنگل سے، جہاں درخت باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ صرف خیالات سنتے تھے۔ وہاں سے گزرنے کا ایک ہی راستہ تھا، آپ کو وہ سچ بولنا تھا جو آپ نے کبھی کسی سے نہ کہا ہو۔ ستارہ نے ہمت کی اور کہا، میں ڈرتی ہوں کہ اگر میں ناکام ہو گئی تو میرے دوست کبھی مسکرا نہیں سکیں گے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، جنگل کے درختوں نے راستہ دے دیا۔ آخر کار وہ ظلمات کے کالے قلعے میں پہنچ گئے۔ وہاں ہزاروں خواب شیشے کے مرتبانوں میں قید تھے جو مدھم روشنی دے رہے تھے۔ ظلمات نے کہکا لگایا، تم دونوں یہاں سے کبھی زندہ نہیں جاؤ گی، ان خوابوں کی روشنی اب میری ہے۔ ظلمات نے اپنے کالے جادو سے ماں نور کے شیشے کے پروں پر وار کیا۔ ماں نور زمین پر گر گئی، اس کے پروں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ جب ستارہ نے اپنی آنکھوں سے اس حال میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن یہ عام آنسو نہیں تھے۔ جیسے ہی وہ آنسو زمین پر گرے، وہاں سے سونے کے پھول اگنے لگے اور ان کی روشنی اتنی تیز تھی کہ ظلمات کا کالا جادو پگھلنے لگا۔ ماں نور نے پکار کر کہا، ستارہ، اپنی ہمت کو اکٹھا کرو، خواب کبھی مرتے نہیں، وہ صرف بدل جاتے ہیں۔ ستارہ نے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور ان تمام مرتبانوں کو توڑ دیا جن میں خواب قید تھے۔ جیسے ہی شیشے ٹوٹے، ایک زوردار دھماکہ ہوا
اور پوری وادی روشنی سے بھر گئی۔ تمام ادھورے خواب اپنے مالکوں کی طرف اڑنے لگے اور ظلمات جادوگرنی ہمیشہ کے لیے دھوئیں میں تبدیل ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی ستارہ نے خود کو اپنے بستر پر پایا۔ اسے لگا جیسے یہ سب ایک خواب تھا، لیکن جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کے بالوں میں ایک چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا چمک رہا تھا۔ یہ مانور کے پر کا ایک حصہ تھا جو اسے یاد دلاتا رہا کہ ہمت اور سچائی سے ہر اندھیرے کو شکست دی جا سکتی ہے۔ تب سے آج تک جب بھی کوئی بچہ ہمت ہارنے لگتا ہے، اسے آسمان پر ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے جو دراصل مانور ہے اور آج بھی خوابوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔